السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رحیلہ بی فوڈ ریسپیز۔ آج جو ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے دہی بھلے کی ریسپی۔ یہ کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، یہ کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ میں بناؤں گی اپنے میتھڈ سے، اپنے طریقے سے۔ چل یہ دیکھیں، یہ 1.5 کپ جو ہے نا میرے پاس ہے بیسن۔ یہ گھر کا پیسا ہوا بیسن ہے۔ اس کو دال چنے کی لے کے میں خود پسواتی ہوں۔ یہ ماشاءاللہ سے 1 نمبر بیسن ہے، اچھے والا صاف ستھرا۔ اس کو میں نے چھان لیا ہے اور اس کے ساتھ یہ 1/2 کپ جو ہے نا یہ ہے میدے کا۔ اگر میدا آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں، اگر نہیں ڈالنا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے تیسری چیز، اس کے اندر ہے اجوائن۔ یہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں، ساتھ اس کے تھوڑا سا اس کے اندر میں زیرہ ایڈ کروں گی۔ تھوڑا سا زیرہ ایڈ کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا میں اس کے اندر زیرہ ایڈ کروں گی۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے 1/2 ٹیبل سپون سے کچھ زیادہ ہے نمک۔ یہ میں نے اپنے ایسٹیمیٹ کے مطابق ڈالا ہے، نمک کی کوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے میرے پاس بیکنگ پاؤڈر، یہ 1/2 ٹی سپون جو ہے وہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں۔ یہی چیزیں جائیں گی۔ اس کو اب ہم اچھی طرح جو ہے نا مکس کریں گے اور اس کو مکس کرتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے، میدے کو اور یہ جو ہم نے بیکنگ پاؤڈر ڈالا ہے، زیرہ اور اجوائن ڈالی ہے۔ یہ دوسری بار میں نے چیزیں اس لیے ریپیٹ کی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، زبانی جب آپ بنائیں تو آپ کو کوئی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے اندر جو ہے نا ہم پانی ڈالتے ہیں، اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہم ڈالتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جاتے ہیں۔ اور اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر سے اس کی لیڈ نکل آئے۔ یہی اس کا جو ہے نا مین چیز ہے کہ اس کو یہ نہیں کہ تھوڑا سا مکس کیا اور رکھ دیا، نہیں، اس کو اس طرح کرنا ہے جیسے کہ اس کے اندر سے نا اس کی لیڈ سے نکل آئے۔ کم از کم آپ اس کو 4 منٹ تک اسی طرح بیٹ کریں گے۔ اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی اور ڈالتی ہوں اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر چیک کرتے ہیں کہ پانی کی اور ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو اس طرح اس میتھڈ میں لانا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کی اتنی تھکنیس اس کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں، اس کو تقریباً اب ہم نا 15-20 منٹ ریسٹ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے گھی میں فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر جو مسالہ جانا ہے، جو دہی کے اندر مسالہ جانا ہے، دہی بھلے کے اندر، وہ مسالے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ یہ تقریباً 2 ٹیبل سپون زیرہ ہے، یہ تھوڑا سا سوکھا ہوا پودینہ ہے، یہ تھوڑی سی اجوائن ہے، یہ وائٹ پیپر ہے، بلیک پیپر جو ہے وہ پیسی ہوئی میں ڈالوں گی، یہ تھوڑی سی کڑوی مرچیں ہیں، یہ 6 مرچیں ہیں، یہ تھوڑا سا دار چینی کا ٹکڑا ہے۔ اس سے پہلے یہ چیز جو زیرہ ہے نا، اس کو میں ڈارک براؤن کروں گی۔ اس کے بعد یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو ہلکا سا روسٹ کروں گی۔ آپ کو میں دکھاتی ہوں۔ یہ پین کے نیچے میں نے ہلکی سی آگ جلا لی ہے، اس کے اندر صرف میں نا زیرہ ایڈ کروں گی۔ یہ 2 ٹیبل سپون جو ہے نا زیرہ، وہ اس کے اندر ڈالوں گی اور کوئی چیز نہیں ڈالوں گی۔ اس کو ہم اچھے طریقے سے ڈارک براؤن کریں گے، جلانا نہیں ہے اس کو ڈارک براؤن کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، زیرہ ہمارا ڈارک براؤن ہو گیا، اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی نا ہلکی سی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی نا ریڈ، اس کا کلر جو ہے نا چینج ہو گیا۔ اب اس کے اندر ہم باقی تمام چیزیں ڈالیں گے اور اس کے اندر پودینہ نہیں ہم ڈالیں گے، جو سوکھا ہوا پودینہ ہے نا میرے پاس وہ نہیں ڈالیں، باقی تمام چیزیں ہم ڈال لیں گے۔ اور اس کے پیسنے کے دوران میں نا اس کے اندر کالی مرچ ایڈ کر لوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا مسالہ ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سوتے کرنا ہے، اس کے اندر سے نمی ختم کرنی ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے پر ہم نے
मिक्सी के जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेना। ये देखिए इसके अंदर हमने डाल दिया। इसके अंदर जो है ना हम काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर काला नमक डालेंगे, और साथ कुटी हुई मेरे पास काली मिर्च है, वो थोड़ी सी इसके अंदर डालते हैं। ये ठंडा हो गया है, अब इसको दरदरा सा पीस लेते हैं। ये तकरीबन आधा पाव इमली है, इसको मैंने 2 घंटे से भिगोया हुआ है, तकरीबन 2 घंटे से। इसका जो है ना इसके अंदर से मैंने इसका जो है ना जूस वो निकाल लिया। इसको अच्छे तरीके से करके इसको छान लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह पकाते हैं, थोड़ा इसका पानी गाढ़ा हो जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं ना वो डालते हैं। इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1/4 चम्मच। इसके साथ ही जो है हम इसके अंदर चीनी ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 4 चम्मच ही हैं ये। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। चीनी डालने के बाद थोड़ी सा हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, इसका भी बड़ा प्यारा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर हम डालेंगे। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, तकरीबन इतना लिया है कॉर्नफ्लावर। इसको मैं डालूँगी एक बाउल के अंदर। बाउल के अंदर के डालने के बाद इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर गुठली ना रहे। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आग को जो है हम दरमियानी आग जो है नीचे स्लो कर रही हूँ मैं, इसकी आग फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर रही हूँ। अब इसके अंदर ये जो कॉर्नफ्लावर है ना, इसको मैंने अच्छे तरीके से कर लिया। इसको थोड़ा थोड़ा करके ना इसके अंदर डालती जाऊंगी। इसकी जगह आप मैदा भी डाल सकते हैं। अगर आलू बहारा आपके पास घर में मौजूद हो तो फिर आप आलू बहारा भी इसके अंदर डाल सकते हैं, खुबानी भी डाल सकते हैं। नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इस टाइम पे आके ये देखें थिक हो रही है। अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। इसको दोबारा ज़्यादा थिक नहीं करना। ये थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर में डालूँगी। ये देखें, फूड कलर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 1-2 बॉयल हमने आने देनी है। जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला है ना, उसको अच्छी तरह हमने पकाना है, उसको कच्चा नहीं रहने देना। ये देखें माशाल्लाह से चटनी को बॉयल आ गए 3-4, ये अच्छे से पक गई है। ये देखें, और देखें कलर माशाल्लाह से देखें, और इसकी थिकनेस देखें। अब इसको जो है ना हम उतार के इसको बर्तन में डाल देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखें घी जो है इसके अंदर मैंने घी डाला है। घी जो है हमारा गर्म हो रहा है। इसको हमने पहले गर्म कर लेना है, फिर मीडियम जो है आग जो है ना, फिर हमने मीडियम कर देनी है। तकरीबन 75 पे इसका दर्जा हरारत होना चाहिए। इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, फिर दोबारा फिर इसके अंदर हम डालते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो है ना हम पहले इसके अंदर ना एक डालेंगे, चेक करेंगे कि ये तेल ज़्यादा गर्म तो नहीं है। इसको आपने ऐसे डाल, ये देखिए ऊपर आ गया।
اگر آپ نے بڑے بنانے ہیں، زیادہ بڑے بنانے ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا چمچ وہ بڑا لے لیں. مجھے اتنے چاہیے تھے. یہ دیکھیں نا، اس طرح آپ نے ایک ہی سائز میں ڈالتے جانا ہے. چمچ کے ساتھ جو تھا نا، جو چھوٹے چھوٹے بن رہے تھے وہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے، تو میں نے پھر یہ جگاڑ لگایا ہے کہ اس طرح بن سکتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے جالی دار اور کتنے پھولے پھولے بنے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، اور کلر بھی کس قدر اس کے ان پہ پیارا آ رہا ہے. اس کو تقریباً ہم نے 3 منٹ ایک سائڈ سے فرائی کرنا ہے، 3 منٹ ایک سائڈ پہ فرائی کرنا ہے. اور اس کے آگ جو ہے نا بالکل میں نے نیچے میڈیم کی ہوئی ہے. اب ہم ان کی سائڈ چینج کرتے ہیں. اس کو پکاتے ہوئے ہمیں تقریباً 3 منٹ ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں 3 منٹ اس سائڈ سے پکائیں گے، پھر تقریباً 1-2 منٹ ہم نا ایک الٹ پلٹ کے اس کو سیٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں کس قدر اس کے اوپر پیاری سی جالی بنی ہے. یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، کیمرہ اگر دکھا سکے تو میں آپ کو، یہ دیکھیں، یہ ان کی مین چیز جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا، ان کا پھولنا اور ان کے اوپر جالی بننا ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کے اندر تک جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ چیز، یہ دیکھیں جالی نظر آ رہی ہے نا. اب اس کو میں نے 3 منٹ ادھر سے پکایا ہے، 3 منٹ اس سائڈ سے پکایا ہے. اب اس کو 2-3 منٹ میں اوپر نیچے کر کے نا، کبھی وہ سائڈ کبھی وہ سائڈ الٹ پلٹ کر کے، تو اس کو میں کروں گی سیٹ. پھر اس کو ہم باہر نکال کے تھوڑے سے ٹھنڈے کر کے اس کو پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں میں نکال رہی ہوں. یہ دیکھیں کتنے جالی دار اور کتنے زبردست بن رہے ہیں. آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا. اور ماشاءاللہ سے سستی سی چیز ہے، گھر میں ہی بن جاتی ہے. ہر چیز گھر میں ہی موجود ہوتی ہے. ضرور باہر سے لا کے وہ عجیب آئل یوز کیے ہوتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ صاف ستھری چیز گھر میں بنا کے کھایا کریں. اور الحمدللہ اگر آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ کوئی ریسپی آپ کو میں بنا کے دکھاؤں تو وہ آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اب اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں گے، پھر ہم اس کو پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھیں کس قدر یہ اوپر اس کے بنی ہے جالی سی، اندر سے بڑے یہ فلفی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں دہی جو ہے میں نے گھر میں بنایا ہے، اور بنانے کے بعد اس کو میں نے ٹھنڈا کر لیا ہے. آپ نے بھی ایسے کرنا ہے. اس کو ٹھنڈے دہی کو آپ نے استعمال کرنا ہے. جو تازہ دہی ہوتا ہے ویسے نہیں اس کو استعمال کرنا. اتنا یہ دہی جو ہے نا ہم اس کے اندر ڈالیں گے. اس کو اس کے اندر ڈالیں گے نا، جو اس کے اندر ملائی ہوگی یا جو بھی اس کے اندر وہ ہوتی ہیں دہی کی، وہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ نیچے چلے جائیں گی. تو یہ دہی جو ہے نا بڑی اچھی لک میں آ جائے گا. اس کو مدانی چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم ایسے ہی کریں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دہی نیچے نکل رہا ہے. کئی بچے ملائی نہیں کھاتے، وہ باہر نکال کے رکھتے ہیں. میرے بچے تو خود ملائی نہیں کھاتے. اس وجہ سے جو ہے نا یہ میں نے پھر جگاڑ لگایا ہے کہ دہی کو ایسے کر لیا جائے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جس طرح کا ہمیں دہی چاہیے ویسا ہی دہی ہمیں مل رہا ہے. یہ دیکھیں دہی جو ہے نا ضائع بالکل نہیں کرنا. اس کو اچھے طریقے سے سارے کو نکال لینا. یہ دیکھیں سارا نکل گیا نا. یہ دیکھیں کوئی بھی چیز اس کے اندر ضائع نہیں ہوئی. صرف اس کے اندر سے جو تھی نا دہی کی وہ ہوتی ہیں پھٹکڑیاں سی پھٹیاں سی، وہ ختم کرنی ہے. ہمیں بالکل ملائم دہی چاہیے. یہ دیکھیں کس قدر یہ ملائم ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ ایسا ہی دہی مجھے چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں کس قدر پھول گیا ہے. یہ اس کو اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے. اس کے اندر سے پانی نکال دینا.
इसको इधर रखते जाना। ये देखिए, इसके अंदर सारा पानी निकाल लेना। ये सारे हम इसी तरह कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये पानी के अंदर जो है ना, ये देखिए पानी जो है ना, सारी चिकनाई इसके अंदर निकल आई है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और अपना दही करते हैं। ये ठंडा दही है, इसके अंदर जो है ना अब हम अपने बल्ले रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें, इसको हम दही के अंदर रख रहे हैं। इस तरह दही के अंदर ये रखे जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर सॉफ्टी है ये सारे मैं रख के आपको दिखाती हूँ। आ रही है। ये देखें, ये मीठी चटनी है, वो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये यकीन करें, बना के आप बनाएं और खाएं। ये देखें, इतने मज़ेदार हैं कि आप यकीन करें उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। इसको चटनी को आप ऐसे भी डाल सकते हैं, यानी कि ये आपका अपना स्टाइल है, जिस तरह मर्ज़ी आप डालें। ये मेरे पास वो चाट मसाला है, इसको हम इसके ऊपर डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर मज़ेदार हैं। लुक वाइज देखें कितने ज़बरदस्त हैं। ये इधर चम्मच रखते हैं। अगर इसके ऊपर आप प्याज डालना चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। ये 2-4 प्याज भी मैंने बारीक लच्छों में काट के रखे हुए हैं। अगर आपने डालने हों तो डाल लें, ये तो स्किप कर दें। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च और पुदीने के पत्ते भी डाल रखे हुए हैं, वो भी मैं इसके ऊपर डालूँगी। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। ये थोड़ा सा पुदीना मैंने काटा हुआ है, इसके पत्ते ये भी मैं डाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर मज़ेदार हैं। ये रोज़ा है, रोज़े में हम खा तो सकते नहीं और आपको दिखा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से लुक वाइज कितने ज़बरदस्त हैं। दही की लुक देखें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।